السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی قدر، کل آپ کے سامنے زید بن حارثہ، زید بن ثانہ کے چند واقعات کو رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اخلاق نبوی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو صرف اخلاق نبوی کا ایک پہلو صرف نرمی نہیں ہے، پیار محبت انسیت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اخلاقی پہلو ہے یہ ہمہ جہت ہے، یعنی مساوات محمدی، اخوت محمدی۔ اور جیسا کہ اقبال نے کہا ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بذات خود یہ تبلیغ کرنے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا عمدہ اور عالی تھا کہ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میرے اس صحابی کا سٹیٹس کیا ہے، میرے صحابی کا مرتبہ کیا ہے، میرے صحابی کا معاشرے میں کیا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ساتھی کو، ہر صحابی کو اتنی عزت دیا کرتے تھے کہ وہ سمجھتا تھا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے زیادہ کسی کو پیار ہی نہیں کرتے۔ انہی اصحاب میں سے ایک، آپ نے نام تو ان کا کم سنا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابہ میں ایک جلیبیب بھی تھے، اور یہ جلیبیب، ان کا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں تھا اور ان کی رنگت اتنی اجلی ہوئی نہیں تھی، اتنا صاف رنگ نہیں تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار محبت کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ معاشرتی سٹیٹس میں اگر فرق ہے تو اگر کوئی غریب ساتھی ہے، ہمارے معاشرے میں بالعموم دیکھا جاتا ہے، وڈیرا شاہی کلچر میں جگیرداروں میں اللہ معاف فرمائے، ان کی رسول اللہ سے کیا مثال دینی، لیکن کسی نہایت عمدہ اخلاق والے بندے کا بھی اگر آپ مشاہدہ کریں تو غریب بندے کو وہ پروٹوکول اور مقام نہیں دے گا جو ایک امیر بندے کو دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غریب صحابہ کے ساتھ جس طرح دل لگی کیا کرتے تھے اسی طرح امیر کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ جلیبیب رسول اللہ کی بارگاہ میں جب بھی آتے، رسول اللہ اس کا مسکرا کے استقبال کرتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کو کہنے لگے، اے جلیبیب الا تتزوج، کیا آپ شادی کیوں نہیں کرتے، شادی کیجئے۔ جلیبیب کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں غریب الدیار، نہ میرے پاس پیسہ، نہ میرے پاس مال، نہ میرے پاس شکل، نہ میرا قد اونچا، میں قد بھی ان کا چھوٹا تھا، نہ میرا قد لمبا، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سوچ میں پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ تو دیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے، اور جب انہوں نے یہ جواب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے، اور آپ کو یہ بات آپ کہنے لگے کہ میں تیری شادی کرواتا ہوں۔ اے جلیبیب، تجھے شادی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول آپ میری شادی کہاں کرائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں انصاری کے گھر چلا جا اور ان کو کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے، اور سلام دینے کے بعد ان کو یہ بتا دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے مانگا ہے۔ یہ ہے پیغمبر کا اخلاق، یہ ہے اخلاق نبوی کہ اپنے ساتھی کی کس طرح سرپرستی کر رہے ہیں، کہ ان کے باقاعدہ ایک سرپرست یا والد کا کردار ادا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ فلان ساری صحابی کو جا کے کہنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بیٹی کا رشتہ جلیبیب کے لیے مانگ لیا۔ اب جلیبیب خوشی خوشی ان صحابی کی طرف چل دیے، انصاری صحابی کے گھر میں دستک دی، اور دستک دی تو وہ باہر آئے تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو۔ وہ صحابی نے کہا ہمارے تو وارے نیارے ہو گیا، ہم فہم انداز میں کہا کہ رسول اللہ کا سلام آیا، بڑا اکرام کیا، عزت کی، اور جب سلام کا جواب دیا اور سارا معاملہ یہ جو تہنیتی پیغامات کا ہوتا ہے مکمل ہوا، تو جلیبیب نے کہا ساتھ میں ان کا ایک پیغام ہے۔ وہ کیا پیغام ہے؟ جلیبیب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان انصاری صحابی کو جا کے کہیے کہ میں جلیبیب کا رشتہ آپ اپنی بیٹی سے کر دیجئے۔ تو انصاری صحابی ایک دم سوچ میں پڑ گئے کہ یہ تو غریب الدیار ہے، اس کے پاس تو پیسہ نہیں، میں انصار کا ایک امیر کبیر خاندان سے میرا تعلق ہے۔ اپنی بیوی سے مشورہ کرنے گئے اور بیوی کو کہنے لگے کہ رسول اللہ نے سلام بھیجا۔ بیوی نے بھی ویلکم کیا کہ اللہ کے رسول کا سلام آیا، ہماری تو قسمت اور ہمارے خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کا رشتہ مانگا ہے۔ وہ میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بیوی جلیبیب کے بارے میں پوچھ رہی ہے، حامد جلیبیب کے بارے میں بتلا رہا ہے، ابھی گفتگو جاری ہے کہ وہ تو غریب الدیار ہیں، ان کی تو شکل ایسی ہے، ان کا تو قد ایسا ہے، ہماری بیٹی ایسی ہے، ہم یہ ہیں۔ تو بیٹی کے کان میں چند آوازیں پڑ گئیں، کہنے لگی اے میری امی اور ابا جان، کہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ریجیکٹ یا مسترد کرنے کی تو نہیں سوچ رہے؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں
تو میرا فیصلہ یاد رکھیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سپرد کر دیجئے مجھے، جو وہ چاہتے ہیں ان کی بات پہ لبیک کیجئے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ کے قول کو، فرمان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ رسول اللہ کا اخلاق دیکھیے اور پھر تربیت دیکھیے، پھر اس گھرانے کی بچی کی تربیت دیکھیے، وہ رسول اللہ کے فرمان کو کس طرح ویلکم کرتی ہے۔ ماں باپ ابھی سوچ رہے ہیں، متفکر ہیں کہ ہماری بیٹی کا سٹیٹس کچھ اور ہے، ان کا سٹیٹس آگے بڑھ کے رسول اللہ کی حدیث کو، بات کو قبول کر کے اپنی سر آنکھوں پہ بٹھاتی ہے، اور ان کا اور جلیبیب کا آپس میں رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ اور پھر مورخین نے لکھا وہ جو جلیبیب سب سے غریب سمجھے جاتے تھے، وہ جلیبیب کا گھرانہ مدینے کا سب سے زیادہ خرچ کرنے والا گھرانہ بن گیا اور سب سے زیادہ انفاق کرنے والا گھرانہ بن گیا۔ اور یہ محبت کی داستان یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم ایک غزوے کے اندر رسول اللہ بار بار اپنے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، ایک غزوہ تھا، جلیبیب اس میں بھی شامل تھے، اور رسول اللہ بار بار غزوہ ختم ہونے کے بعد ایک ہی بات پوچھتے ہیں، کیا کوئی گم ہو گیا؟ کیا کوئی گم تو نہیں ہو گیا؟ کیا کوئی گم تو نہیں ہو گیا؟ بار بار پوچھ رہے ہیں۔ کس لیے پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو اپنا جلیبیب نظر نہیں آ رہا، اور صحابہ تلاش کر رہے ہیں، نہیں اللہ کے رسول ہم نے تو اپنے تمام ساتھیوں کو پا لیا۔ کہا نہیں، ایک غائب ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور جلیبیب کا قد پہلے آپ کو بتایا چھوٹا تھا، اس کی وجہ سے صحابہ ان کی تلاش نہ کر سکے۔ وہ رسول اللہ جب اٹھے، ان کی تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچے، دیکھا 7 کفار قتل ہوئے پڑے ہیں، اور جلیبیب کے جسم کے چند اعضاء ان 7 کے نیچے سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کے جلیبیب کا ہاتھ نکالا اور ان کی نعش کو، پوری کی پوری ان کی جو لاشا تھا اس کو ان کے نیچے سے نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور کہنے لگے یہ جلیبیب اللہ سے محبت کرتا تھا، رسول اللہ سے محبت کیا کرتا تھا، یہ اللہ سے محبت کیا کرتا تھا، یہ رسول اللہ سے محبت کیا کرتا تھا۔ اور خود اس جلیبیب کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، خود اس کا جنازہ پڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جس ٹائم انہوں نے جلیبیب کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا تو رسول اللہ کے علاوہ ان کو کندھا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو جلیبیب کی قسمت کے کیا کہنے کہ رسول اللہ ہی اپنے ہاتھ سے ان کا جنازہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور قبر میں خود ڈالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو اس طرح رخصت کر رہے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج ہے نا، یہ اپنے صحابہ کے لیے بے انتہا خوبصورت تھا۔ آپ کا ایک صحابی تھا عبداللہ، جن کا لقب آپ جانتے ہیں حمار بھی تھا، اور جن کے بارے میں معروف ہے کہ رسول اللہ کی مجلس میں آیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظریفانہ گفتگو کیا کرتے ہیں، رسول اللہ مسکرایا کرتے تھے ان کی باتیں سن کر۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شہد لے کے آگے، شہد لے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا صدقہ قبول نہیں تھے کرتے، لیکن تحفہ قبول کرتے تھے۔ کیا رسول اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے آپ کے لیے تحفہ لے کے آؤں۔ اچھا میرے لیے تحفہ لائے ہو؟ شہد کا تحفہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ ہوا کیا، تھوڑی دیر گزری تو عبداللہ جن کا لقب حمار تھا ایک ساتھی کو لے کے آئے، کہنے لگے میں نے اس سے شہد خریدا تھا، اے اللہ کے رسول میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں نے وہ شہد تو آپ کو تحفے میں دے دیا۔ تو رسول اللہ نے کہا وہ تحفے میں دیا تھا تو مجھے تو نے تحفہ دے دیا تھا۔ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا میں نے کوشش کی تھی، میری نیت یہ تھی کہ میں کما کے اس کو پیسے ادا کر دوں گا، آپ کو میں تحفہ دے دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تحفہ بھی لیتے ہیں اور اپنے پاس سے اس شہد کا معاوضہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ وہی عبداللہ، یہ بھی یاد رکھیے اسلام کے اندر اصول تدریج بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آ کے امت کی رہنمائی مختلف گناہوں کے حوالے سے کی، ایک دم چھوڑ دینا، اکثر صحابہ کا طرز عمل ہمیں لگتا ہے کہ ایک دم چھوڑا، جو رسول اللہ نے کہا۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ کو مشہور حدیث پتہ ہے کہ حضرت عمر کو جب رسول اللہ نے کہا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ماں باپ اولاد سے بڑھ کے، تو حضرت عمر نے کہا آج سے ایسا ہی ہو گیا۔ تو صحابہ میں اکثریت نے اسی وقت قبول کیا، لیکن یہ جو عبداللہ حمار تھے ان کے اندر شراب نوشی کی عادت تھی، جو اسلام قبول کرنے کے بعد تدریجاً اپنے اوپر زور اور زبردستی لاگو کر رہے تھے کہ اس چیز سے دور ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس چیز سے دور کرنا چاہتے تھے، لیکن ان سے ابھی یہ پوری طرح اس بیماری کے اوپر کنٹرول نہیں تھے کر پائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر 2-3 مرتبہ ان کو ٹہنیوں سے وغیرہ سے ان کے اوپر حد بھی لگائی تھی۔ تو ایک مرتبہ جب حد لگانے کی بات آئی نا، تو ان کے اوپر جب حد لگائی گئی تو ان کے بارے میں نہ کسی نے لعنت کے الفاظ کہہ دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم اس کے اوپر لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کیا ہے، اپنے بھائی کی
مدد کیا کرو اور شیطان کے مددگار نہ بن جایا کرو۔ گویا مراد یہ تھی کہ اصول تدریج تھا، شروع میں ایک دم یہ معاملہ نازل ہوا تھا تو اس کو موقع دو، اس کو سپیس دو تاکہ یہ اپنی آہستہ آہستہ اصلاح کر لے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ بھی تعلق تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت عمدہ اخلاق تھے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ لیتے ہیں انشاءاللہ ہم چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویلکم بیک، پروگرام میرا پیغمبر میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے چند واقعات رکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ جو طرز عمل تھا وہ نہایت سیرت کا ایک سنہری پہلو ہے، اور یہ جو سنہری سیرت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ کو اور مجھے سب کو اس کے بارے میں ضرور آگاہی ہونی چاہیے۔ کئی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں کہ جن کے نام بھی ہماری نسلیں، ہمارے خاندان، ہمارے بچے نہیں جانتے، تو ہم سب کو ان کے ناموں کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو پیار ہے اس کو ضرور لوگوں کو اس سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے جناب جلیبیب کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اسی طرح کے ایک اور صحابی ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، اور ان کا نام اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ذو البجادین رکھا تھا، لیکن ان کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک بستی میں رہا کرتے تھے، سلیم الفطرت نوجوان تھے، ابھی 16 برس کے تھے کہ ان کی قسمت ایسے پلٹی کہ جب ہجرت شروع ہوئی تو جو قافلے آتے جاتے تھے وہ ان کے پاس سے ہو کے جاتے تھے، یہ راہ گزر تھی ایک، ان کے رستے میں وہ بستی آیا کرتی تھی، تو یہ صحابہ سے قرآن پاک سیکھا سمجھا کرتے تھے۔ تو ابتدا ہی میں جیسے یہ باتیں سنی کہ اللہ کا ایک رسول آیا ہے، پیغمبر آیا ہے، یہ دعوت لے کے آیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے بغیر دیکھے اسلام کو قبول کر لیا، اور یہ قرآن پاک کو حفظ کرنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ جو بھی قافلہ آتا، اب ان کی یہ خواہش ہوتی تھی جو بھی قافلہ یہاں سے گزرے وہ مجھے قرآن کی چند آیات سکھائے، میں اس کو حفظ کر لوں۔ اور ان کا ایک چچا تھا جس نے ان کو پالا تھا، یہ آپس میں چچا بھتیجا بہت زیادہ ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو عبد العزیٰ کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اپنا اسلام چھپاؤں گا، کیونکہ اس کا چچا جو تھا وہ اسلام کے بہت زیادہ خلاف تھا اور یہ اس بات کو جانتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ میں ان سے پیار سے بات کر کر کے ایک دن اپنے چچا کو اسلام قبول کروا کے رسول ہاشمی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ ہوا یہ متعدد قافلے آئے، اور وہ قافلے کے صحابی ان سے کہا کرتے تھے عبد العزیٰ بس کر دے، اب تو ہجرت کر لے، تو وہ آگے سے یہی جواب دیا کرتے تھے کہ بس میں اپنے چچا کو جس دن اسلام قبول کرواؤں گا ان کو لے کے رسول اللہ کے پاس پیش ہو جاؤں گا۔ کوشش کرتے رہے، اسٹرگل کرتے رہے، یہ جب ٹائم ایسا ہوتا کہ جب چچا قریب نہ ہوتا، یہ صحرا میں جا کے دور دراز جا کے نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، عبادت کے شوقین تھے، قرآن پاک کے بہت بڑے حافظ بنتے چلے جا رہے تھے، تاکہ جو گزرتا تھا قافلہ جتنا قرآن سکھاتا اتنا ہی یاد کر لیا کرتے تھے۔ پھر آخر ایک دن صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اپنے چچا کو کہنے لگے اے چچا میں آج آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ چچا نے کہا رکھو، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ چچا کو غصہ آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پالا، میں نے نعمتیں دی، میں نے پرورش کی، میں نے ناز و نام سے رکھا، تیری خواہش کو میں نے پورا کیا، آج میرے ہی مرضی کے برخلاف کھڑا ہو کے اسلام کو قبول کرتا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کو قبول کروں؟ تیرے سے تیری ہر نعمت چھین لی جائے گی اگر تو اسلام کو قبول کرے گا۔ تو عبداللہ ذو البجدین نے اس وقت ان کو کہا کہ میرے سے ہر چیز بھی اگر چھین لی جائے تو میں اب اسلام کو چھوڑنے والا نہیں، اب تو اسلام کو قبول کیے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے، میں نے اپنا اسلام کو چھپایا تھا، میں چاہتا تھا آپ اسلام کو قبول کریں۔ اسی وقت چچا نے ناد و نام اور نعمتیں تو ظاہر ہے ہجرت والوں کی چھنی تھی، اسی وقت کپڑے بھی اتارنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں آتا ہے صحیح روایات کے اندر کہ ان کے پاس صرف ٹاٹ کے 2 ٹکڑے رہ گئے جس سے انہوں نے اپنا سطر ڈھانپا اور پیدل ہی ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے پیش ہوئے۔ 16 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، 20-21 برس کے تھے جب مدینہ میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو کہا گیا یہ کون ہے؟ تو اس وقت عبد العزیٰ جب ان کا نام تھا، انہوں نے اپنی ساری داستان سنائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کو ویلکم کیا۔ اتنا عمدہ اخلاق ہے، یہ دیکھیں کہ وہ عبد العزیٰ آج تاریخ میں وہ نام نہیں ملتا، آج نام ملتا تو عبداللہ ذو البجدین کا نام ملتا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دل بجدین کا خطاب کیوں دیا؟ کیونکہ ہجرت کے وقت ان کے جسم کے اوپر ٹاٹ کے صرف 2 ٹکڑے رہ گئے تھے، اس لیے ان کو دل بجدین کہا جاتا ہے یا دل بجدین کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ٹاٹ کے 2 ٹکڑے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لقب دیا تو یہ اس لقب سے ساری زندگی پہچاننے بھی گئے اور بڑا خوش ہوتے تھے۔ اور یہ کیا کرتے تھے؟ یہ مسجد النبوی کے باہر رسول اللہ نے ان کو کہا تھا کہ میری مسجد اور میرے گھر کے پاس رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر آپ کو پتہ مسجد النبوی کے اندر تھا۔ رسول اللہ نے کہا تھا میرے گھر کے قریب رہا کرو، تو یہ رسول اللہ کے دربان بن گئے اور ہمیشہ ان کے گھر کے قریب رہا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے اس کو یاد بھی کیا کرتے تھے۔ اتنی اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر ایک دن ان سے رہا نہیں گیا، کہنے لگے کیا ریاکاری کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دے عمر، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ حقیقی ذکر کر رہا ہے، یہ ریاکاری نہیں کر رہا۔ اونچی اونچی آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے، اونچی اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ خیر، جو ان کی تاریخ اور سیرت پڑھنا چاہتا ہے وہ ان کی سیرت کے اوپر مستقل جو کتابیں موجود ہیں ادھر سے پڑھ سکتا ہے۔ مختصر یہ زندگی تیزی سے گزرتی چلی گئی۔ ایک وقت آیا، آپ کو پتہ غزوہ تبوک کا، اس وقت ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، آج آپ سے ایک التجا ہے، گزارش ہے، ایک عرصہ آپ کی خدمت میں گزار دیا، آج یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں شہید کر دیا جائے، اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی موت کے جو صحابہ طلبگار ہوا کرتے تھے ان کے لیے دعا کر دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ خوش ہوا کرتے تھے۔ شہادت کا ایک اپنا مقام مرتبہ ہے، لیکن رسول اللہ کے دل میں ان کی عجیب محبت تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا میں نے تیرا خون کافروں کے اوپر حرام کر دیا ہے، میں تیرے لیے شہادت کی دعا نہیں کروں گا، ہاں لیکن تجھے ایک بدلے میں اس سے بہتر انعام دیتا ہوں۔ وہ کیا؟ اگر تو بخار سے بھی فوت ہو گیا تو تجھے شہادت کا رتبہ مل جائے گا۔ یہ دعائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی غزوے کے اندر، یہ رسول اللہ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ تھے۔ شہادت تو نہ ہوئی اور رسول اللہ نے کہا تیرے خون کو میں کافروں کی تلواروں کے اوپر حرام کرتا ہوں۔ یہ دل سے ایک بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول اور منظور کی، اور ساتھ ہی اسی غزوے میں بخار ہوا، یہ فوت ہو گئے اسی بخار میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں جن کو عبداللہ ذی البجدین کہا جاتا ہے، کہ جن کو بخار کے عالم میں فوتگی کے باوجود شہادت کا رتبہ ملا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشست کو اٹھائے ہوئے، ان کی میت کو اٹھائے ہوئے لے کے جا رہے ہیں قبرستان کی طرف، اور ساتھ میں کون ہے؟ شیخین، حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، اور ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بڑے پیار سے میرے پاس کرو، اس کو بڑی نرمی سے میرے پاس کرو، اس کو بڑے رفق سے میرے پاس کرو، یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اے یہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اے اللہ تو گواہ رہنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن تک عبداللہ ذی البجدین سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رات کا پہر تھا اور قبر کے اوپر روشنی تھی، میں تیزی سے دوڑتا ہوا گیا کہ کوئی بڑا اہم جنازہ ہے اور رسول اللہ کا کوئی بڑا محبوب بندہ ہے جس کی قبر کے اندر رسول اللہ اتر رہے ہیں اور جس کی میت کو رکھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ نے اتنی عمدگی سے اس صحابی کے لیے دعا کی ہے، غریب الدیار، چچا کا نکالا ہوا رسول اللہ کا، اپنے صحابہ سے جو تعلق تھا، جو اخلاق تھا، وہ دیکھیے رسول اللہ اتنی دعا کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے دل سے آواز نکلی کاش یہ قبر میری قبر ہوتی، کاش یہ قبر میری قبر ہوتی اور میری قبر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیار سے دعائیں کر رہے ہوتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنے صحابہ کے لیے بھی تھا اور غیروں کے لیے بھی تھا۔ پہلے بھی آپ کے سامنے بے شمار واقعات غیروں کے رکھے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ جو ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، سہیل بن عمر، آپ کو پتہ قریشیوں کے کتنے بڑے سردار تھے۔ آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ گرفتار ہو کے ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ یہ خطیب قریش ہے، یہ خطیب قریش ہے، اس کے اگلے 2 دانت توڑ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے 2 دانت توڑ دیجئے، یہ ہمارے خلاف کبھی بکواس نہیں کر سکے گا، کبھی تقریر نہیں کر سکے گا، کبھی خطابت کے جوہر نہیں دکھا سکے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم دانتوں کو توڑنے والے یا چہروں کو بگاڑنے والے عمر نہیں ہیں، اور بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں، عمر جس کے دانت کو توڑنے کی تو بات کر رہا ہے ایک دن آئے گا یہ ایسی تقریر کرے گا کہ تیرا دل راضی ہو جائے گا۔ اور بعض ضعیف روایات میں یہ بات موجود ہے کہ وہ لمحہ حضرت عمر نے اپنی زندگی میں دیکھا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو حضرت ابو بکر نے جو تقریر مدینہ میں کی تھی وہی تقریر سہیل بن عمر نے مکہ میں کی۔
بالکل وہی انداز تھا، وہی الفاظ تھے. تو حضرت عمر کو جب اس تقریر کی خبر ملی تو حضرت عمر ان سے خوش ہو گئے. بات جو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ سہیل بن عمر ابھی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا. آپ کو پتہ ان کے کتنے جرائم تھے. یہ وہی ہیں جب آئے صلح حدیبیہ کے مقام کے اوپر تو رسول اللہ نے کہا سہیل آ گیا. یہ وہی سہیل ہیں جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاملہ سہل ہو گیا، آسان ہو گیا. لیکن انہوں نے آ کے بڑی سخت شرائط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی ہیں تاکہ یہ بھی کہنے لگے کہ محمد الرسول اللہ جو لکھا آپ نے نا یہ کاٹ دیا جائے. اگر ہم نے آپ کو رسول ہی مان لیا تو ہمارا آپ کا جھگڑا کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا تھا یہ کاٹ دو. تو حضرت علی نے کہا تھا میں یہ جرت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ کاٹ دوں محمد کے آگے سے. اگر آپ نے کاٹنا آپ خود کاٹ لیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاٹا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا اتنا عمدہ پہلو ہے، ایمانت کا، دیانت کا اور عہد کا، کہ ابھی صلح حدیبیہ کی دستاویز لکھی جا رہی ہے. ابو جندل جو سہیل بن عمر کے بیٹے ہیں حقیقی، وہ آئے ہیں تو سہیل کہتے ہیں یہ معاہدے کی پہلی شک آج لاگو کرنے کا وقت آ گیا. آپ نے کہا تھا مکہ سے جو آئے گا آپ کی طرف آپ اس کو واپس کریں گے. تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سہیل بن عمر کو کہا تھا میری خاطر اس ایک کو چھوڑ دے، ابھی تو تحریر کے اوپر دستخط ہونا باقی ہیں، ابھی تو ہم تحریر لکھ رہے ہیں. کہا معاہدہ ہو چکا ہے، اگر اس کو میرے ساتھ نہ بھیجا تو میں سمجھوں گا معاہدہ شکنی ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ابو جندل کی دل کے لیے ایک دعا کی اور کہا تھا تجھے صبر کر، تجھے اجر ملے گا. یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو بیان کریں گے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ سہیل بن عمر اسلام قبول کر کے آئے نا اتنے جرائم کے بعد، تو رسول اللہ نے کہا تھا سہیل بن عمر کی طرف کوئی نظر اٹھا کے نہ دیکھے، اور اکرام کیا اور آگے بڑھ کے ان کا استقبال کیا اور ان کے اسلام کو قبول کیا. معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.